السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کو سوال کے جواب میں پیش کیا گیا۔ آپ نے کل سورہ انفال کی آیت نمبر 45-46 کا مطالعہ کر کے ان کو سنا، اور آج جو سوال گروپ کے اندر ہوا اور اس سوال کے جواب میں جو آیات پیش کی گئی، ان میں جواب کے طور پر سورہ انعام سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 53 کو پیش کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی جو ہے آیت نمبر 50 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، فرشتے مارتے ہیں منہ پر، سرینوں پر۔ اس میں مفسرین نے جو ہے کئی باتیں کہی ہیں۔ جنگ بدر کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں جب روح قبض کرتے ہیں تب کا بھی مسئلہ بیان ہوا ہے، اور جب قیامت کے دن ان کو ہانکا جائے گا اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اللہ کے نافرمانوں کو، تو فرشتے ان کو ماریں گے، اور جو جہنم کا دروگا ہے وہ یہ کہے گا کہ چکھو جہنم کا عذاب، چکھو جلنے کا عذاب چکھو۔ تو یہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، یعنی جو تم نے کیے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا صرف اس لیے کہ تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو بھلا دیا ہے اور اللہ رب العالمین کی منشا کو، اللہ کی چاہت کو وہ بھول چکے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیوں کیا ہے، مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، جبکہ اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ میرا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا صرف اور صرف عبادت کروانا ہے، یعنی تم میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے لیے حکم دے دیا، اور میرے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کی بات ماننی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، منمانی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مگر تم لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی، مگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ تم لوگ ان کے دشمن بن گئے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی۔ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ اللہ کے ماننے والوں کا اور ایک گروہ اللہ کی نہ ماننے والوں کا۔ اب جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا وہ عذاب کے مستحق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ تو جب عذاب کے مستحق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ بدر میں ان کا مقابلہ کروایا اللہ رب العالمین کے ماننے والوں کے ساتھ۔ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ فرشتے آئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کو دوڑا دوڑا کے مارا، تلواروں سے مارا، دروں سے مارا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو مزہ چکھایا، چکھو مزہ اللہ کی نافرمانی کا، اللہ رب العالمین کی شریعت سے دور بھاگنے کا مزہ چکھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہمیں تعلیم دی کہ اے میرے بندو، یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمہیں دے رہا ہے، اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تمہیں عطا فرما دی۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ کیا نہیں ہے؟ ہاتھ تمہارے پاس، پیر تمہارے پاس، آنکھ تمہارے پاس، منہ تمہارے پاس، ناک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے پاس، عقل
दिमाग, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये हमारा सिस्टम पूरा अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया हमें? आदमी गरीब बना फिरता है, आदमी गरीब थोड़ी है, गरीब कहां है वो, उसके पास सब कुछ मौजूद है, मगर मौजूद नहीं है तो अल्लाह का शुक्र मौजूद नहीं है, अल्लाह का सब्र, अल्लाह ने सब्र करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने शुक्र करने का हुक्म दिया। और अल्लाह ने बताया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। आज ये जो अजाब है जो आज के दौर में अल्लाह के मानने वालों पर आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारे खुद अपने करतूतों के बायस, हमारे खुद अपने गुनाहों के बायस। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि ये उन कामों का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेज रखे हैं, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। तो आज एक दौर वो था कि जब हुकूमत, एक दौर वो था कि जब जो है कानून और हर एतबार से फैसले और हर एतबार से जो है अदल और इंसाफ के तकाजे और हर तरह का हुक्म तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दे रखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नेमत से तुम्हें नवाजा। एक वक्त वो था कि हर जगह तुम्हारा बोलबाला था, एक वक्त वो था कि तुम्हारा नाम सुन के दुश्मन लरजने लग जाते थे, एक वक्त वो था कि लोग तुम्हें आते हुए देखकर रास्ता दे दिया करते थे, एक वक्त वो था कि तुम्हें देखकर लोग अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, एक वक्त वो था कि लोग तुम्हें देखकर सलाम किया करते थे, एक वक्त वो था कि लोग तुम्हें देखकर तुमसे फैसला करवाया करते थे, एक वक्त वो था कि लोग तुम्हारे पास अपनी अमानतें रखते थे, एक वक्त वो था कि जब लोगों के जहनों में यह बात थी कि अगर खयानत करने वाला कोई नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, एक वक्त वो था कि मुसलमान को सच्चा समझा जाता था, अमानतदार समझा जाता था, एक वक्त वो था कि मुसलमान को फैसला करने वाला अदल के साथ समझा जाता था। मगर आज क्या है? आज उल्टा हो गया। मुसलमानों के रहबरों ने, मुसलमानों के लीडरों ने, मुसलमानों की जो अखलाक और आदाब जो मुसलमानों के पास थे वो सब कुछ खत्म कर दिया। आज कहते हैं कि अगर लीडर मजबूत हो, अगर लीडर अच्छा हो तो जरूर कौम के अंदर ताकत होती है, मगर जब लीडर चाटुकार हो जाए, जब लीडर जो है दिखावा करने वाला हो जाए, सिर्फ अपना पेट भरने में लग जाए, घूसखोर हो जाए, अदल करने वाला ना हो, नाइंसाफियां करने लग जाए, एक दूसरे पर जुल्म करने लग जाएं, और जब अपनी कौम को बेच डालें, जब अपनी कौम का जो मफाद है जिन कामों में, उन कामों को ना होने दें, जब इस तरह का मामला हमारे रहबर, हमारे लीडर करने लग जाएं, तो फिर कौम किधर जाएगी? कौम बर्बादी की तरफ जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा में मुब्तला कर देगा। आज के दौर में ना तो इंसाफ रहा, ना अदल रहा, और आज गुनाह इतने ज्यादा हो चुके हैं, जिनाकारी, झूठ, गीबत, चुगली, हसद और पड़ोसियों के हुकूक अदा ना करना, माँ बाप की बेइज्जती और इंसानों का कत्ल और अपने बच्चों का कत्ल और जो है सूदखोरी, यतीमों का माल खा जाना, इसी तरीके से जादू और इसी तरीके से न जाने कितने ऐसे गुनाह हैं कि जो आज मुसलमानों के अंदर आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करना, बल्कि अपनी खुद साख्ता बनाई हुई बातों के पीछे चल पड़ना, अपने बाप दादा का रास्ता अपना लेना, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करना, ये तमाम काम मुसलमानों के अंदर आ गए। अब हम जो लोग ऐसा करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा?
ان کے ساتھ وہی ہوگا جو فرعونیوں کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو قوم لوط کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو قوم شعیب کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا، یہ ان لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو آیت پیش کی گئی جواب کے اندر، آیت نمبر 53، اس سے پہلے آیت نمبر 52، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ مثل فرعونیوں کے حال کے، یعنی ان کا حال جنہوں نے ایسے کرتوت کیے، جنہوں نے گناہ کیے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ مثل فرعونیوں کے حال کے ایسے ہی ہوگا جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 53 جو سوال کے جواب میں پیش کی گئی، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو وہ نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے اپنی رحمت کے روپ میں، وہ جب تک نہیں چھینے گا اللہ ہم سے جب تک ہم گناہ نہیں کریں گے، جب تک گناہ نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو سائڈ میں کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ آج شریعت اسلام کے قوانین جو ہیں ان پر روک لگانے کے جو معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری خود کی کمی ہے۔ آج دیکھو ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج مسلمانوں، اللہ کے گھروں کو تم نے آباد نہیں کیا تو اللہ تمہارے گھروں کو کیسے آباد کرے گا؟ آج تم نے توحید کو اخلاص کے ساتھ نہیں مانا، توحید کو تم نے مخلص نہیں رکھا، توحید کو تم نے خالص نہیں رکھا، شرک اس میں گھسیٹ دیا، اور جب شرک اس میں گھسیٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ اگر ایمان کو شرک کے ساتھ رکھو گے تو پھر تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے لیے امن دیں گے، سکون دیں گے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، آج ہمارا امن، ہمارا سکون، ہمارا چین، ہماری راحت کیوں چھن گئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں لوگوں نے شرک شروع کر دیا، بدعات اور خرافات کو جنم دیا ہے، بے حیائیاں، برائیاں، حرام کام عام ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہر کوئی ایرا گیرا، نتھو خیرا، ہر کوئی ان کے اوپر اپنی دادا گیری جما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے ان کو کہ چکھو، مزہ چکھو تمہارے گناہوں کا جو تم گناہ کر رہے ہو۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کے حالات کیوں نہیں سدھر رہے؟ اس لیے نہیں سدھر رہے کیونکہ وہ گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں گناہوں میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آئیں، واپس اپنی حالت کو بدلیں، یعنی جس طرح انہوں نے اچھی حالت کو برائی سے بدل دیا، ایسے ہی اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، مغفرت مانگیں اللہ سے، اور اپنی برائی کی حالت کو اچھائی سے بدلیں۔ جب اچھائی کی حالت آ جائے گی ہماری، جب ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے آداب اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر اپنی عذاب کو روک کر، اپنے عذاب کو ہٹا کے، ہماری مغفرت کر کے اپنی رحمت کے اندر ہمیں لے لے گا۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جب تک ہماری حالت نہیں بدلتی، جب تک ہمارے حالات نہیں بدلتے۔
اگر حالات بدلنے ہیں تو حالت کو بدلنا پڑے گا، اگر حالت نہیں بدلی ایسے ہی رہے تو حالات اور زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں تاکہ اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔